آذنتہ بالحرب، جہاں اللہ فرما رہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا۔ بعض لوگ تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، ان کو بڑا ہیضہ ہو جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ایک وہ تالاب کا میڈک یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا سمندر یہی ہے، اسے نہیں معلوم کہ جس تالاب میں تو ٹراں ٹراں کر رہا ہے سمندر ان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بندہ اللہ کا ولی بھی ہو، خانوادہ سادات سے بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں سونے پر سہاگا، اس کو کہتے ہیں نور علی نور۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کمال کی بات فرمایا واہ اہل بیت رسول، تمہارا کمال تو یہ ہے کہ جب تک ایک نمازی تم پر درود شریف نہیں پڑھتا تب تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تشریف فرما سامعین، ملت کے اندر جو ہدایت کے چراغ جلے ہیں، جس وطن عزیز کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں، جس خطہ جغرافیہ سے ہماری وابستگی ہے، اس خطے کے اندر سب سے پہلے سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل شاہ نے 1324 کے اندر ہے وہ ترکمستان سے ہجرت کر کے یہاں اسلام کا چراغ جلایا، اور ان کے درد سے، ان کے سوز درون سے، ان کی روحانیت سے، ان کے علم سے، ان کی دعوت کے جذبے سے، سوز اور تبش سے رحمچند شاہ جو ایک لداخی شہزادہ تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اور اس کا نام قبولیت اسلام کے بعد صدر الدین رکھا گیا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد 1373 کے اندر وہ سید امیر علی حمدانی رحمت اللہ علیہ 700 وہ سادات کے قافلے کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اور ان کے آنے کے بعد یہاں اسلام کی تبلیغ بہت عام ہو گئی، اور اتنی اسلام کی تبلیغ عام ہو گئی کہ سید امیر علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے، کاوشوں سے، ان کی دعوتی محنتوں سے بعض اوقات ایک دن کے اندر، میں سوچ کر کہہ رہا ہوں، میں سمجھ کر کہہ رہا ہوں، ایک دن کے اندر سید امیر علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کی کوشش سے بعض اوقات 10 ہزار لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے تھے، کبھی 20,000 ایک دن کے اندر حلقہ بگوش اسلام ہوتے تھے۔ وہ سید السادات جو یہاں تشریف لائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے علمی وجاہت کی وجہ سے، ان کے روحانی کمال کی وجہ سے ایک رعب عطا فرمایا تھا، ایک عظمت عطا فرمائی تھی انہیں، کہ لوگ ان کے دعوتی قافلے کو کے راستے کے اندر وہ تسخیر ہوتے چلے جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں، یہاں تو انہوں نے محنت کی اور لوگوں کو اسلام کے ساتھ جوڑا، حالانکہ بذات خود سید امیر علی حمدانی رحمت اللہ علیہ مسلکن شافعی المسلک تھے، لیکن اس سے پہلے جو تھوڑے لوگ یہاں مسلمان تھے، سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ کی محنت سے وہ عملاً حنفی المسلک تھے، تو آپ نے آ کر لوگوں کو یہاں مسلک اور جماعت کی طرف نہیں بلایا، اس میں نہیں الجھایا، بلکہ دین کی طرف بلایا، دین کے بنیادی اصولوں کی طرف بلایا، عقیدہ آخرت کی دعوت دی، عقیدہ رسالت کے قبول کرنے کی دعوت دی، اور عقیدہ توحید کی طرف لوگوں کو بلایا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ باکمال لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن حکیم نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے لوگوں سن لو، یہ وہ باکمال اللہ کے ولی ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ دنیا کے اندر ان کو کوئی خوف ہے کہ یہ مجھ سے چلا گیا اور یہ رہ گیا، نہ آخرت کے اندر وہ غمگین ہوں گے، وہ تو قیامت کے دن اللہ کے فضل سے، ان کے مجاہدوں کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے منبر کے نور کے منبروں کے اوپر ہوں گے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، پھر
جو ہے وہ کمال والا ہے. کمال یہ ہے ایک آدمی اللہ کا ولی بھی ہو اور پھر وہ خانوادہ سادات سے ہو. سید امیر کبیر علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کا والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کا سلسلہ سیدھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. بندہ اللہ کا ولی بھی ہو خانوادہ سادات سے بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں سونے پر سہاگا, اس کو کہتے ہیں نور علی نور. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کمال کی بات فرمائی, فرمایا واہ اہل بیت رسول تمہارا کمال تو یہ ہے کہ جب تک ایک نمازی تم پر درود شریف نہیں پڑھتا تب تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی. اس سے بڑھ کر کیا کمال ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, کہ میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ان کا خیال رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے تمہارے درمیان میں قرآن پاک کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں تمہارے درمیان اپنے طریقے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں تمہارے درمیان اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب و سنت کے گہرے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا اظہار یہ جزء ایمان ہے, یہ خانوادہ رسول ہے, یہ خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ لوگوں کا کیسا ادب و احترام کا معاملہ ہوتا تھا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فقہائے صحابہ میں سے ہیں, مشکات شریف کے اندر متعدد حدیثیں, عالم ہونا اس کی الگ فضیلت ہے لیکن فقیہ عالم ہونا اس کی فضیلت اس سے زیادہ ہے. متعدد حدیثیں ہیں جو ہیں اس کے اوپر دلالت کرنے والی. تو ایک فقیہ صحابی جو ہے وہ سفر میں جا رہے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور صحابی بھی تھے, تو وہ ان فقیہ صحابی کو جو سواری کے اوپر سوار تھے اور یہ ان کی لگام پکڑے ہوئے ان کو روانہ کر رہے تھے, تو فقیہ صحابی نے فرمایا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہو, آپ میرے لیے کیوں اس طرح کھڑے ہو میری سواری کی لگام پکڑ کر کے. تو یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابن عباس نے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کا احترام کرنے کو کہا ہے, اس لیے میں تمہارے احترام کے اندر کھڑا ہوں. اور اس فقیہ صحابی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کے ہاتھ کو کھینچا اور کھینچ کر کے چوما کہ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ اس طرح محبت کا اظہار کریں. بھائیوں, با ادب با نسی, بے ادب بے نسی. ائمہ حرمین شریفین میں سے ایک امام صاحب نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک خطبے جمعہ کے دوران فرمایا تھا کہ قومیں اپنے بڑوں کی گستاخی اور بے ادبی کرنے کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں. اور کیوں تباہ نہیں ہوں گی؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جہاں اللہ فرما رہے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا. بعض لوگ تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں ان کو بڑا ہیضہ ہو جاتا ہے, سمجھے کہ نہیں. ایک وہ تالاب کا میڈک یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا سمندر یہی ہے, اسے نہیں معلوم کہ جس تالاب میں تو ٹران ٹران کر رہا ہے سمندر ان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. میرا مزاج ہے کہ میں وقتی حالات کے تحت گفتگو کرتا ہوں. چند ہی دنوں پہلے ایک بدزبان شخص نے بدگوئی سے بچو, بدزنی سے بچو, دوسروں کے متعلق اچھا گمان رکھو,
دوسروں کے لیے اچھی زبان استعمال کرو. وہ امیر کبیر سید علی ہمدانی جو سالار عجم ہیں، جن کی محنتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے آبا و اجداد کو، اس خطہ کے رہنے والے انسانوں کو دولت ایمان عطا فرمائی ہے. ہمارے ہی ریاست کے اندر ایک شخص نے کہا جی وہ تو جاہل آدمی ہے. جب بڑوں سے کٹتے ہیں تو کٹی پتنگ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ گندی نالی میں گرے یا کہاں گر جائے. اور جب بڑوں سے وابستہ رہیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے. امید ہے کہ ان کی اتباع میں ہم بھی جنت میں جائیں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الآخرۃ. وہ لوگ، وہ اللہ کے نیک بندے جن کی دینی خدمات پر اللہ نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ ان اللہ والوں کے لیے دنیا میں بھی خوشیاں ہیں، آخرت میں بھی خوشیاں ہیں. ان پر تنقید کرنا، ان پر تنقید کرنا، ان کے عیب ڈھونڈنا، ان کی کمزوریاں ڈھونڈنا، یہ بدبختی ہے. قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا رشتہ یہ سعادت مندی ہے. اور اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کے عیب ڈھونڈنا، ان کی توہین کرنا یہ بد نصیبی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں منقول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اللہ میں تجھ سے تیری بھی محبت مانگتا ہوں اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی مانگتا ہوں. وہ قافلہ محبت کرنے والا غربا کا بیٹھا ہوا تھا. بڑے بڑے کھڑپینچ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے یہ کیسے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں تو ہم آپ کے پاس بیٹھ نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت پر رحم کیا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ایمان لے آئیں. تھوڑی ادھر سے توجہ ہٹا کر ان کی طرف توجہ کی. قرآن نازل ہو گیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. ان کھڑپینچوں سے، ان سرداروں سے، ان چودھریوں سے، ان لیڈروں سے یہ غریب صحابہ بہتر ہے نبی، جو میری محبت سے سرکار، جن کے دلوں کے اندر میری محبت کے چراغ ہیں. اللہ کے نیک بندوں سے وابستگی یہ سعادت ہے. اللہ کے نیک بندوں کے عیب ڈھونڈنا یہ بد نصیبی ہے. بھلا اللہ ہمیں اپنی بھی محبت عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں کی بھی محبت عطا فرمائے.